جی محمود صاحب، تو چراغ حسن اسد تو قسط نمبر 2 نصراللہ خان صاحب کے ساتھ حساد صاحب کی چھیڑ چھاڑ بڑی سطحی تھی، صحیح، لیکن ایک مارکا ان کے اور ایم ڈی تاثیر کے درمیان ہوا۔ یہ بتاتے چلیں کہ چند برس پہلے اپنے گارڈ کی گولیوں کا نشانہ جی جن کا بالکل بنے سلمان تاثیر، وہ ان کے صاحبزادے تھے ایم ڈی تاثیر کے، اور ایم ڈی تاثیر کی اہلیہ یورپین تھی۔ ان کا یہاں لا کے علامہ اقبال نے نکاح پڑھایا اور یہاں کا نام مسلمانی اسلامی نام بلقیس رکھا گیا۔ اس مارکے کی تفصیل عبدالمجید سالک نے اپنے رسالے میں اپنی کتابوں میں دی ہے۔ یہ مارکا وقت جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ تاثیر صاحب کمیونزم اور اس کے مطالعات سے کاملاً برگشتہ ہو چکے تھے اور ان کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ اگرچہ تاثیر اور حسرت میں پرانی دوستی تھی، لیکن ہم مشربی تو سمجھ گئے نا ہم کی وجہ سے اس میں اور بھی چار چاند لگ گئے تھے۔ جی 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 ہم مشرب کیا ہے، وہ غالب کا شعر ہے، ہم مشرب وہ ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو، اچھا میرے پہلا آگے مصرع شاید ہم نے صحیح نہیں پڑھا ہے۔ تو انہوں نے تاثیر کو تو لڑنا تھا، ان کی عادت لڑنے کی تھی، چاہے کوئی دوستی سامنے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نام سے بھی اور بعض فرضی نام سے نظمیں کہیں، اور جن میں کمیونسٹ اخبار اور حسرت اور افتخار الدین پر بے پناہ چوٹی ہوتی تھی۔ یہ میاں افتخار الدین لاہور میں تھے اور یہ کمیونزم اور اشتراکیت اور ترقی پسندی کے بہت بڑے مددگار تھے، بینیفیشری نہیں سپورٹر، یعنی سرمایہ کار، سہولت کار اور سرمایہ کار جو یہ تھے۔ ادھر حسرت بھی پرانے فقیر تھے، انہوں نے بھی مقابلے پر دھڑا دھڑ نظمیں شروع کی، اور یہاں تک کہ معمولی سی چھیڑ چھاڑ 3 ہفتوں کے درہن گھمسان کر بن گئی۔ تاثیر کی نظمیں تو مغربی پاکستان اور حسرت کی امروز میں چھپتی تھی۔ لاہور کے تماش بین اور اخبار بین دونوں کو پڑھتے اور لطف اٹھاتے تھے، لیکن جب یہ مناظرہ لطیف چوٹوں سے بڑھ کر ذاتی حملوں تک پہنچ گیا، ایک دن آغا شورش کاشمیری اور 1-2 نوجوانوں نے سالک صاحب سے کہا کہ اس ناگوار جنگ سے اہل ذوق بیزار ہو رہے ہیں، اور حسرت اور تاثیر دونوں آپ کے دوست ہیں، ان کو منع کیجیے۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے، یہ مشورہ شورش کاشمیری دے رہے ہیں جن کی زندگی ہی جو ہے جنگجوئی میں اور قلمی لڑائی میں گزری ہے، ان کے کئی مارکے ہوئے ہیں۔ ارے محمود صاحب، یہ مشورے تو آج کل لوگ مجھے بھی دیا کرتے ہیں کہ دونوں آپ کے دوست ہیں۔ اور شورش کے متعلق وجہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عمر گزری ہے کسی دشت کی سیاہی میں۔ اچھا، شورش کی جو چھیڑ چھاڑ کا تذکرہ ہم پہلے شورش کے اوپر جو بھی لوگ بنایا تھا اس میں کر چکے ہیں۔ اس وقت تک حسرت نے نظموں کے علاوہ حرف حکایت میں تاثیر کے خلاف لکھنا شروع کر دیا، بلکہ انجمن حمایت اسلام سے ان کو اسلامیہ کالج کی پرنسپلی سے موقوف کرنے کی اپیل بھی کر دی۔ اچھا، یہاں تک پہنچ گئے؟ یہاں تک سالک صاحب نے حسرت سے کہا، آپ تو بہت باصول اور متین صحافت کے دعوے دار ہیں، آخر یہ امروز میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہی سنجیدہ صحافت ہے؟ وہ بہت بگڑے ہوئے تھے، لیکن سالک صاحب کے اصرار پر مجید سالک صاحب کے اصرار پر مان گئے کہ اگر تاثیر باز آ جائیں تو امروز میں کچھ نہ لکھا جائے گا۔ پھر یہ سالک صاحب عبدالمجید سالک صاحب تاثیر کے پاس گئے اور کہا، آپ اتنے عالم فاضل آدمی ہیں، ایک کالج کے پرنسپل ہیں، ویسے تو تاثیر صاحب پی ایچ ڈی بھی تھے، یعنی 1932-35 کے پی ایچ ڈی، تقریباً 90 سال پرانے کے۔ تو انہوں نے کہا کہ صحافی جو ہوتے ہیں، اخبار نویس، تو اپنی پگڑی رکھتے نہیں ہیں اور دوسرے کے پگڑی سر سے اتارنے میں تعامل نہیں کرتے، لیکن یہ جنگ و پیکار آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ صحیح کہنے لگے، آپ حکم دیں تو میں نہیں لکھوں گا، لیکن حسرت اس رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ صحیح۔ پھر سالک صاحب نے مولانا مہکش مدیر مغربی پاکستان سے کہا کہ آپ اس سلسلے میں کوئی چیز نہ چھاپیں، اور غرض راتوں رات یہ متارکہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ صبح کے دونوں اخبار
اس ناگوار جھگڑے سے پاک تھے. الحمدللہ. مطلب ہاں سالک صاحب نے ٹرمپ کا کردار ادا کیا. ہاں جنگ بندی کرا دی. جنگ بندی کرا دی انہوں نے. اس کے بعد راضی دونوں نہیں تھے مگر انہیں کرا دی. سالک صاحب کا ارادہ تھا کہ مطابقہ کے بعد مصالحت بھی کرا دیں جی تاکہ دونوں دوست گلے مل جائیں. لیکن وہ سوچتے ہی رہے اور اچانک ایک دن تاثیر حرکت قلم بند ہو جانے سے انتقال فرما گئے. حسرت کو ان کی موت کا خاص صدمہ خاص طور پر اس لیے بھی رہا کہ وہ تاثیر سے صلح نہ کر سکے اور دونوں کا سلسلہ کلام آخر وقت تک منقطع رہا. شورش یہ مقامی عبرت ہے کہ دوستوں میں اس طریقے سے ہو جائے ہاں کہ ایک دوسرے سے معافی مانگے اور معاف کیے بغیر ہی جائیں. معافی مانگنا تو کیا سلام دعا تک نہ ہو سکے. جی جی. یہ ادائے بے نیازی تجھے وہ بے وفا مبارک مگر ایسی بھی بے رخی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے. یہ شکیل بداجنی کا شعر ہے. شورش صاحب کی ایک کتاب ہے 9 رتن جس میں انہوں نے 9 صحافیوں کے خاکے لکھے ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں یعنی ہمارے حسرت صاحب کے بارے میں کچھ عرصے بعد ڈاکٹر تاثیر کا انتقال ہو گیا تو سگواروں میں جو شخص سب سے پہلے ان کے یہاں پہنچا وہ چراغ حسن حسرت تھے. اب کوئی آئے تو کہنا کہ مسافر تو گیا. مسافر تو گیا. بھلا بھی نہ جاتا لوگوں. جب تک ان کا جنازہ نہیں اٹھا تھا حسرت صاحب کا چہرہ اشکبار تھا. وہ قبر کو مٹی دیتے وقت کف حسرت ملتے تھے کہ آخر عمر میں بدمزگی ہو گئی. یہ حسرت صاحب کے لیے کف حسرت ملنا یہ شورش کاشمی وہی لکھ سکتے تھے. وہی کہہ سکتے تھے. یہ ایک اچھوتی ترکیب ہے لیکن محمود صاحب بڑی عبرت ہے اس میں. ہاں اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو. سوچنا چاہیے کہ کسی سے اس حد تک ذاتیات پہ نہ پہنچے ترک تعلق نہ کریں. جی. کس کا شعر ہے؟ ترک تعلق بجا صحیح نہ سے لیکن اگر ان تک یہ بات گئی مجھے یاد بھی نہیں ہے صحیح شعر بھی یاد نہ ہو. تاثیر صاحب نے امروز میں قلمی نام سے سیاسی نظمیں کہنی شروع کی. ترقی پسندوں سے ان کا نظریاتی اختلاف ہو گیا تھا. تاثیر نے مجلس اردو کی بنیاد رکھی. میاں افتخار الدین نے کامریڈوں کے دباؤ پر امروز میں ان کی نظمیں رکھوا دی. اچھا. تاثیر نے اخوان الصفا کے نام سے چٹان میں ترقی پسندوں اور میاں افتخار کی سیاست کو چھتاڑنا شروع کیا. جن دنوں ترقی پسندوں مگر احتیاطاً قلمی نام سے جن دنوں ترقی پسندوں کی کانفرنس ہوئی تو انہوں نے مخالفین کا تیا پانچا لڑائی اختیار کیا اور لڑائی ایک نیا رخ اختیار ہو گئی. تاثیر نے مغربی پاکستان میں لکھا عجیب بات یہ جنتا کا یار کہتا ہے کہ شعر وہ ہے جو فتو کہار کہتا ہے کریں گے وہ جو نہ کوئی شریف کرتا ہو کہیں گے وہ جو میاں افتخار کہتا ہے. کیونکہ میاں افتخار کیا قافیہ ملایا انہوں نے. ان ترقی پسندوں ان کے وہ سہولت کار کیا یا سرمایہ دار تھے. لیکن دیکھیں صاحب فتو کبھار سے قافیہ ملا دیا میاں افتخار کا. حسرت صاحب نے مدت العمر کی دوستی کو طاق پر رکھا اور خم ٹھونک کر میدان میں آئے. یہ شاید وجہ یہ تھی کہ ان دونوں میاں افتخار الدین کے اخبار سے وابستہ تھے تو کچھ تو حق نمک ادا کرنا تھا. اس پس منظر میں حسرت کو عمر بھر قلق رہا کہ میاں افتخار نے ان سے بے وفائی کی. اور یہ الفاظ شورش کی تحریر کرتا ہے. ہمارا اضافہ اتنا ہے کہ حسرت صاحب اتنے تجربے اور ذہانت کے باوجود یہ نہ سمجھ سکے کہ سرمایہ دار کا کوئی نظریہ اور دین ایمان نہیں ہوتا ہے. ان کا ایمان صرف پیسہ ہوتا ہے اور وہ اپنے مفاد میں نگاہیں بدلنے سے دیر نہیں لگاتے. شورش مزید لکھتے ہیں کہ اخبار امروز سے نکل کر کوشش کی کہ وہ اپنا پرچہ نکالے لیکن اب مالک و مدیر کا دور لگ چکا تھا. روپے پیسے کا کھیل تھا. ان کے پاس حسرت تعمیر کے سوا کچھ نہ تھا. یہاں بھی حسرت کے نام سے حسرت تعمیر لکھنا کہیں کفِ حسرت ملا کہیں حسرت تعمیر. یہ شورش جیسا
नसर निगार ही लिख सकता था। हसरत साहब का हुलिया जो उन्होंने लिखा, बाला बुलंद, दोहरा बदन, रंग स्याह गुंदमी, आंखें बैजवी, चेहरा किताबी, पेशानी कुशियादा, रीश गायब, दाढ़ी गायब, बरदत हाजिर, अल्ताफ हुसैन, यानी उस जमाने के अल्ताफ हुसैन, जो डॉन अखबार के एडिटर थे, उसको 2 से ज़रब दे दें तो चिराग हसन हसरत बनता है। पाकिस्तान में मतलब हुजूम में या तहरीर में? अब उनका जुमला कहिए कि पाकिस्तान में यादगार मूछें 3 ही हैं। हाँ, उस वक्त की बात है। अब्दुल रब नश्तर की मूछें, हसरत की मूछें और मौलाना सलाहुद्दीन अदबी दुनिया की मुदीर की मूछें। शायद उस वक्त तक काला बाग की मूछें नहीं आई थी। उस वक्त तक काला बाग की मूछें नहीं आई थी। ये आपने सही कहा। माँ बाप ने चिराग हसन रखा नाम, हसरत तखल्लुस हो गए, मेजर हो गए, वहां से तो निकले तो अमरोज के मुदीर असर वो बदीन हो गए, कहीं भी मुस्तकलत नहीं टिकते, अना को हमेशा जिंदा रखा। इसीलिए एक मिसरा है ना कि एक चक्कर है मेरे पाँव में, जंजीर नहीं। तबन आजाद हैं, बज़ाहिर ये दे रहते हैं, किसी को खातिर में नहीं लाते, लेकिन दिल में खोट का शायबा नहीं। चाहे तो किसी से लड़ाई, ऐसा खोट ऐसी भी नहीं है कि अगर चाहें तो भी किसी से नहीं लड़ सकते। अलबत्ता ज़बान और कलम के वार से वो कभी चूकते नहीं। समझा? क्या शेर चूकने पर है कि शायद अकबर इलाहाबादी के ये है, खिलाफे शरा शेख चूकता भी नहीं, कभी चूकता भी नहीं है। वो एक मुनफरिद अदीब थे, अपने सिवा किसी को अदीब नहीं मानते। सिर्फ ये कंसिस्टेंसी थी उनके अंदर। हाँ, तो मेरे सिवा कोई अदीब नहीं। सिर्फ अबुल कलाम आजाद की अजमत के कायल थे। सालिक नौजवान पौध के लिए साये रहमत थे उनकी नजर में। लेकिन हसरत कहे इस्तेहजात। अच्छा। और वो कहते थे अजी ये लौंडे हैं, लौंडे, कलम को झाड़ दूं तो इस किस्म के शायर और अदीब पैदा हो सकते हैं। या अल्लाह। सिगरेट के बगैर चिराग हसन हसरत का तस्वुर ऐसे ही है जैसे कि हिंदुस्तान का नक्शा लटकाए बगैर। अच्छा। ये शोरिश के अल्फाज हैं। उनका वजूद गनीमत ही नहीं बल्कि उससे भी सिवा है। वो सियासी मुतायबात की तारीख है। उन्होंने जो कुछ ज़राफ़त में लिखा वो बड़े से बड़ा शोला बयान साफ़ी और फसीहुल बयान मुकर्रर भी इस बेखौफी के साथ नहीं कह सकता। उनके बोलते हुए चेहरों में एक मुस्कुराहट होती और उनकी तंज़ें शगुफों की तरह चटकती थी। अब सूफी तबस्सुम की राय देखिए उनके मुताबिक। सूफी साहब लिखते हैं कि उनको शादी खाना आबादी की फिक्र हुई तो सूफी तबस्सुम के पास आए। कुछ देर रहने के बाद बोले हजरत, बल्कि मौलाना शादी कर रहा हूँ। अच्छा। सूफी साहब ने कहा बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा खुशी की तो बात है लेकिन शादी कैसे होगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है 100 रुपए के अलावा। अच्छा। सूफी साहब ने बोला काफी है। हाँ। उनके साथ वो बाजार गए, 5 जोड़े कपड़ों के और उरूसी पलंग खरीद लिए। 100 रुपए में सब आ गया उस जमाने में जी। उसके बाद सूफी साहब ने कुछ रकम वापस की। एक दूसरी जगह सूफी साहब ने बोला कि 25 रुपए वापस किए 100 में से, तो हक्का बक्का रह गए। सूफी साहब मजीद लिखते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि चाय और शराब के अलावा उन्होंने कभी कोई चीज नहीं खरीदी नहीं। शराब का रेट बताऊंगा। हाँ। हसरत को ना मेहनत का रंज होता था और ना मलाल। जिस बेदरीगी से कमाते उसी बेदरीगी से खर्च करते। कलंदरा मिजाज अंदाजों की जिंदगी तलाशी कफन के अलावा क्या हो सकती है। हसरत साहब का हुलिया और शनाख्त सालिक साहब की जुबान में यूं है। एक दिन बुलंद बाला कामत गंदगी रगमत काली और घनी मूछों वाला आदमी सूट पहने हुए दफ्तर इनकलाब में मुझसे मिले आया। कहने लगा मैं चिराग हसन हसरत हूँ। तो सालिक साहब उछल कर बगैर हुए कि जैसे बचपन के साथी और दोस्त हो। सादत हसन मंटो की नज़र में उनकी शख्सियत कुछ इस तरह थी। हसरत साहब बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक हैं कि मंटो के बकौल उनसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं, मगर मंटो छोटा 1915 वगैरह में पैदा हुआ, ये 1904 के।
مگر وہ انہیں بڑی مونچھوں والا بچہ سمجھتے. بڑی مونچھوں والا بچہ. مونچھیں صلاح الدین صاحب کی بھی مونچھوں سے بہت ملتی جلتی ہیں. حسرت صاحب کہنے کو تو کشمیری ہیں مگر اپنے رنگ و خد و خال کے اعتبار سے معلوم نہیں کس نسل کے کشمیری ہیں. ان کا رنگ گندمی تھا, کہیں سانولا بھی لکھا ہے, کشمیری تو سرخ ہے. معلوم نہیں کس نسل سے کشمیری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. حسرت صاحب کے صاحبزادے محمد ظہیر الحسن جاوید اپنے والد پر تحریر کردہ مضمون جو شائع ہوا ہے چراغ حسن حسرت, اس کتاب میں بے شمار مضامین حسرت صاحب پر شائع ہوئے ہیں. یہ کتاب پوری حسرت صاحب پر ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں حسرت جو کلکتہ آئے تو ایک مقامی اخبار نئی دنیا میں کولمبس کے نام سے لکھتے رہے, کلکتہ کی باتیں لکھتے گئے. ان کا انداز بیاں ایسا دلچسپ اور پرلطف تھا کہ حضرت مولانا محمد علی جوہر, مولانا ظفر علی خان اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے اخباری نویسوں نے ان کی تحریری طور پر تعریف کی. یہ ظہیر کا نیرنگ خیال روزنامہ سالنامہ 1959 میں چھپا ہی ہے. اس دوران میں 1926 میں ان کے شعر جوانی مٹ گئی خلش درد لیکن خلش درد محبت کی, دہرائیے گا. جوانی مٹ گئی لیکن خلش درد محبت کی, جہاں معلوم ہوتی تھی وہیں معلوم ہوتی ہے. اس شعر نے آہ و بکا کا سما پیدا کر دیا اور محترم آغا حشر جیسی کئی شخصیات نے خط لکھ کر کے ان کی تعریف کی. چلیے جناب, دوسرا حصہ آپ کا ختم ہوتا ہے. ہاں بس.